بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کا میسج ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، قائم مقام چیف جسٹس، ایک کنٹروورشل چیف جسٹس ہیں اس لیے کہ ابھی سینیئرٹی کا معاملہ طے نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آج صحافیوں سے ایک طویل ملاقات کی اور بہت ساری باتیں کی کھلے انداز میں، اور انہوں نے جو میسج دیا، ان کی طرف سے جو بات ہوئی وہ میں گوش گزار کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں اڈیالہ جیل میں آج 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی، اور ان کے ساتھ ان کی دوسری ہمشیرہ بھی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا باہر آ کر کہ پچھلے 15 دنوں سے بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ بشریٰ بی بی پر سختی کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں تاکہ میں ڈیل کروں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ صدر عارف علوی اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے امریکہ میں لابنگ تیز کی ہے، تو اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کی وجہ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی پر سختیاں زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ جو پچھلے دنوں سے جو سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے ہو آر یو کے مسئلے پر، وہ اتنا زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو رسپانس ہے اور جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور بشریٰ بی بی کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال آج نام لے کے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سختی جو ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے اور مجھے توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور بشریٰ بی بی پر بہت زیادہ سختی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کہا جیل حکام سے کہ آپ لے کے آئیں ان کو، کیونکہ آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے، تو آپ بشریٰ بی بی کو لے کے آئیں۔ تو جیل حکام نے ان سے کہا کہ آپ نے ملنا ہے عمران خان سے تو مل لیں، اور یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اگر آپ نے زیادہ گفتگو کی تو آپ کی ملاقات بھی آئندہ پابندی لگا دی جائے گی۔ اس سے پہلے باہر وکلاء کی میٹنگز پر پابندی تھی، انہیں دور روکا گیا تھا، ہر طرف سے چیکنگ تھی۔ اڈیالہ جیل، اڈیالہ روڈ دونوں طرف سے جو آتی ہے اس پر شدید چیکنگ تھی۔ پولیس نے وہیکلز کھڑے کر کے ہر گاڑی کو چیک کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور وکلاء کو اور کوئی اگر پولیٹیکل ورکر ہے یا اس جگہ کا رہائشی نہیں ہے اس کو جانے کی آگے اجازت نہیں تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سرچ آپریشن، حالانکہ کوئی سرچ آپریشن نہیں ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ وہاں پر آج سختی تھی، اور ایک ہو کا عالم تھا، اور کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر، صرف چند لوگ تھے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا۔ اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، انہوں نے آج صحافیوں سے ملاقات کی، اور اس کی وجہ جو وہاں پر ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، ان کی جو یونین ہے، اس کے سربراہ حسین چودھری صاحب، اے آر وائی سے ان کا تعلق ہے، بڑے ڈائنامک ہیں اور بڑے ایکٹیو، بڑے فعال صحافی ہیں۔ انہوں نے کوشش کر بھی رہے تھے وہ کہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں تو ان سے ملاقات ہو صحافیوں کی، تاکہ پتہ چل سکے۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، اور اس میں جو پیغام ہے سب سے بڑا سرفراز ڈوگر صاحب کا، وہ یہ ہے کہ ججز کو خط وط نہیں لکھنا چاہیے اگر کوئی ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ ان کے پاس بہت اختیار ہے، ان کو یہ چاہیے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو نوٹس دیں اور پھر اس کو ٹھوک دیں، بالکل ٹھوک دیں اس کو۔ یہ سرفراز ڈوگر صاحب کا پیغام ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا ہے، میرا ان سے کوئی ایشو نہیں ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں نے ان سے کہا ہے، پیغام بھی بھجوایا ہے کہ ہم ٹی روم میں آئیں، بیٹھیں، ملیں، مل کے کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اگر خط لکھا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کے پاس اتنا اختیار ہے کہ ججز کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس اختیار کی وجہ سے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خط کی بجائے اگر ان کے ساتھ جس نے زیادتی کی اس کو نوٹس دیں، بلائیں، کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھوک دیں، یہ صحیح حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سینیورٹی کا ایک مسئلہ ہے
اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں انہوں نے اس کو ایشو کو ریز کیا، لیکن بھائی یہ معاملہ یا سپریم کورٹ طے کرے گی یا سپریم جوڈیشل کونسل طے کرے گی. تو اگر سینیئرٹی کا مسئلہ کے بعد اگر میں سینئر نہیں ہوں اور کسی اور نے جج بننا ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے، فیصلہ مانیں گے. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کے لیول پر یہ طے ہوتا ہے کہ میں ہی سینئر ہوں اور یہی فارمولہ ہے، تو پھر سب کو ماننا پڑے گا اور سب کو مل کے بیٹھ کے سب کو کام کرنا پڑے گا. اور کوئی اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک انہوں نے کہا کہ میں مثلا ایک چیز جو جسٹس عامر فاروق جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ایک چیز تھی، بہت سارے کیسز کو نو سکوپ کہہ کر نکال دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی باری نہیں آتی تھی. تو سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. اگر ایک کیس کسی وجہ سے نہیں لگا، تاخیر ہو گئی، 2-3 دن کے بعد آپ دوبارہ لگا لیں. جج کے سامنے جب کیس آتا ہے نا تو وہ اس کو سننا چاہیے. یہ نو سکوپ کر کے یہ کرنا یہ مناسب نہیں. اور پھر جس وقت جج بیٹھ جاتا ہے اپنی عدالت میں تو جو اس کی کاز لسٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے کیسز جو ہے ان کو سنے اور ان کو سنے اور اس کا فیصلہ کر کے جائے. ایک اور بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ بات بڑی وضاحت سے آ گئی ہے کہ آؤٹ آف ٹرن اپیلز نہیں لگیں گی. اب اس کے ڈائریکٹ جو افیکٹو ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی اپیل جو ہے جو آج سرفراز ڈوگر صاحب نے انتیا دیا ہے کہ ہر اپیل اپنے ٹائم پہ لگے گی اور لائن میں لگ جائے گی، آؤٹ آف ٹرن ہم کسی کی اپیل کو نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر ٹرسٹ میں جو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو، اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اگر آؤٹ آف ٹرن نہیں لگیں گی تو پھر اس کو خاصا ٹائم لگے گا ان اپیلوں کی سماعت کے لیے. آج سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ بات کہی ہے. دوسری جانب ذرا پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے اس میں محمود خان اچکزئی نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کے باہر جو فارم 45 والے ایم این اے ہیں جیتے ہوئے وہ اپنی اسمبلی لگائیں اور فارم 47 والے پارلیمنٹ کے اندر جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں. ایک احتجاج کا نیا طریقہ تجویز کیا ہے محمود خان اچکزئی نے، اور اگر اس کو پریکٹیکلی اگر یہ شروع کر دیا گیا تو یہ ایک پھر حکومت کے لیے خاصا یہ ایک نیا ایک درد سر ہوگا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب پرویز خٹک نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اپنے بھائی کے ہمراہ، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ JUIF میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جوائن کر لیا. بہرحال یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اور اجازت اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.